اس کی ذمہ داری لوگ آج یا ان پہ ڈال رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. آپ نے کیا محسوس کیا کہ وہاں کوئی ایسا جال بچھایا گیا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرات تھے، یا صرف یہ ڈرائے دھمکانے کے لیے سارے سیکورٹی کے نام پہ انتظامات کیے گئے تھے؟ دیکھیں یہ ڈرانے دھمکانے کا تو کوئی سین نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. اگر اللہ نے زندگی رکھی نا، گولی کی کوئی آنکھ تو نہیں ہوتی، کیونکہ جب یہ گر گئے پہلی جو گولیاں لگیں تو اوپر سے تو ان کے سر کے اوپر سے کئی گولیاں گزریں. اگر وہ کھڑے ہوتے یا تھوڑا سا وقفہ ہوتا تو اس دنیا میں وہ نہ ہوتے. اس لیے ایک قاتلانہ حملے کے بعد دوسرے قاتلانہ حملے کی ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ دوبارہ ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ بے نظیر بھٹو والا کیس سامنے رکھ لیں. پہلا قاتلانہ حملہ ہوا ان کا کراچی پہ، دوسرا وہ ناکام رہا، دوسرا قاتلانہ حملہ یہاں پنڈی میں ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا. تو دیکھیں یہ تو ریپیٹڈ ہسٹری ہے ہماری. دوسری بات یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمپلیکس میں جب ان کو لایا گیا تو ان کی خواہش، ایس پی نے کیا حرکت کی، اس نے جب وہ سائن ہو گئے پہلی سٹیٹمنٹ آ کر دی کہ جناب وہ تو فائل پہ سائن ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی سائن تو ہماری موجودگی میں ہوئے ہیں. دوسری سٹیٹمنٹ آ کر انہوں نے دی کہ جناب سائن تو اچھا ہو گئے تھے لیکن میں نے وہ فائل شبلی کو دے دی. اچھا شبلی صاحب سے جب پتہ کرایا انہوں نے کہا نہیں وہ تو جی تھی تو فائل میرے پاس، لیکن وہ شیلنگ عمران خان کی گاڑی کے ارد گرد اتنی زیادہ ہوئی کہ میرے سے فائل کا نہیں پتا کہ وہ کدھر چلی گئی. بھائی تو بے ہوش نہیں ہوا، تو ہوش میں ہے، سب کچھ ہے، تجھے نہیں پتا فائل کدھر گئی. پرپز یہ تھا کہ دوبارہ جج اس کو کہے گا اچھا جی بلا لاؤ ان کو. ایک تو لیٹ کریں گے، رات ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ گاڑی سے جب وہ نکلے گا کہ کوئی بھی سنائپر ہو سکتا تھا ان کو مارنے کے لیے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی تھی. اور جو ایکچوئل پلان تھا کہ اندر کوئی نہیں آئے گا، ہمارے ہی کنٹرول میں سب کچھ ہوگا، ہم کہیں گے کوئی جنونی بندہ تھا جس نے مار دیا، یا اغوا کر کے ہم لے جائیں گے جدھر چاہیں وہ اٹھا کے لے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جب اس نے میسج دیا نا عمران خان نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کہ میں رول آف لاء پہ بلیو کرتا ہوں، میں نے انڈرٹیکنگ دی ہے، یقین کریں کل بہت سارے ان کے ورکرز نے، ان کے لیڈرز نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے ان حالات میں. اس نے خود کہا کہ نہیں میں سٹیٹمنٹ جاری کروں گا، میں آنا چاہتا ہوں، میں آؤں گا، میں ہر حال میں عدالت میں پیش ہوں گا. اور وہ آیا اور اس نے ثابت کیا. تو جب اس کا میسج چلا پبلک میں تو اسلام آباد پنڈی سے پوری عوام آ کر کھڑی ہو گئی. یعنی آپ نے کل انسانوں کا سمندر دیکھا جو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے. شعیب صاحب بابر اعوان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس میں جو عمران خان صاحب جو اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مبینہ جو قاتلانہ حملہ اس کے پیچھے کون ہے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے در پہ کون ہے، کہ ان میں سے ایک اہم آدمی کل جوڈیشل کمپلیکس میں بھی تھا. کہ یہ بات آپ کے نوٹس میں آئی؟ جی میرے نوٹس میں آئی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ جن کا انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ون آف دی آفیسر آف دی اسٹیبلشمنٹ، وہ کل جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے اور پبلک کے آنے سے پہلے بھی وہاں موجود تھے. یہ میرے نالج میں آئی ہے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے تمام مقتدر طبقوں اور حلقوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے سوچنے کا، ملک کے سوچنے کا. ملک کا واحد فیڈریشن کا پاپولر لیڈر ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ملک کی اکائیاں ہل جائیں گی. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک نہیں ہے پہلے ہی ہچکولے کھا رہا ہے. آپ کی جو ریزرو تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ کے ہیں، آپ کی اکانومی آپ سے نہیں سنبھل رہی. حل اس کا واحد ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جس کو موقع دے عوام قوم وہ آئے اور اپنا ملک سنبھالے. اچھا شعیب صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایف کچہری بہت خطرناک ہے، وہاں پہ پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ جوڈیشل کمپلیکس کو کیسے محفوظ سمجھتے ہیں؟ وہاں اتنے کمرے، رات کو 10 بندے اندر گھس کے بیٹھ جائیں، جب پیشی کا وقت ہو اور اندر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ ذمہ داری ان کی پولیس کی ہے، یہ ذمہ داری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. لیکن اگر وہی لوگ ہی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی بجائے وہی اگر ہیومن رائٹس وائلیشن پہ اتر آئیں،
وہی اگر قتل کرنے کے پلاننگ شروع کر دیں، وہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہم کس سے انصاف مانگیں گے؟ دیکھیں ریاست، میں ایک بات بتاؤں نا، ریاست اور انڈیویجولز کے درمیان، افراد کے درمیان وہ جو رشتہ ہے وہ ہوتا ہے محبت کا، انصاف کا، احترام کا۔ جب یہ رشتے انصاف، احترام اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ عوام ریاست کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کا انجام ہم نے ماضی میں کئی جگہوں پہ دیکھا، مشرقی پاکستان میں بھی دیکھا، اور یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے، ہمیں افسوس ہے۔ شعیب صاحب دیکھیں نا، جو اس وقت صورتحال ہے، عوام کے اندر شدید نفرت پائی جاتی ہے، خاص طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہے، خود پی ٹی آئی ہے، یا خود ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان سب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ریجیم چینج آپریشن کے جو بھی خالق تھے، جو کچھ بھی آج ملک میں ہو رہا ہے، ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ انہوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا یا کرایا یا ہینڈلنگ کی یا اس کو بیکنگ کی، تو اس کا نتیجہ آج ملک کے سامنے ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے تو آج بانگ دہل کہہ دیا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوئے تو ملک میں نیا فتنہ فساد شروع ہو جائے گا، ہم ایسا الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے جس سے نئے فتنہ فساد کی جڑ پکڑے۔ آپ ایک طرف تو آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کرواؤ، آپ ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اتنی فورس لے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے رانا ثناءاللہ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ آگے کہ جی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ دیکھیں یہ آئین ہے تو آئین کے تحت یہ وفاق قائم ہے۔ آپ نے 71 میں جب آپ نے 151 والی سیٹ والے کو اقتدار نہیں دیا اور 81 والے کو دے دیا تو ملک اکٹھا نہیں ہوا۔ الیکشن کرائیں، الیکشن آئین کا تقاضا ہے۔ ضیاء الحق والا مارشل لاء نہیں ہے کہ 90 دن کا کہہ کے آپ نے 11 سال کے لیے الیکشن نہیں کرائے تو بے شک لولے لنگڑے قسم کے غیر جماعتی الیکشن کرا دیے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اس آئین کو معطل کرنا چاہتے ہیں، یہ غیر آئینی حرکت ہوگی، ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ الیکشن نہ کرائیں۔ الیکشن ہوگا انشاءاللہ اور وقت پہ ہوگا۔ اچھا شعیب صاحب، یہ کچھ ایک سوال جو ہے سیاست سے ہٹ کے بھی، یہ جو ویڈ لاک پالیسی کے تحت ٹیچرز کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹیچرز روزانہ کبھی احتجاج کرتی ہیں، 33 ٹیچروں کو واپس بھی بھیج دیا گیا، لیکن ویڈ لاک پالیسی کے تحت کچھ کو روکا ہوا ہے۔ مندو خیل صاحب کہہ کے تھک گئے، منسٹر اس پہ کارروائی نہیں کرتے۔ ویڈ لاک پالیسی کے تحت جو ٹیچرز جہاں پہ اپنی مدت پوری کریں گی ان کے واجبات وفاق دے گا، صوبہ دے گا، یا یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ موجودہ پارلیمان میں یہ میٹر انڈر سب جوڈیس آ رہا ہے، اور یہ اس پہ ون ٹائم یہ ایک قانون سازی ہو رہی ہے کہ جس کے تحت کہ جو بھی ویڈ لاک پالیسی کے تحت خواتین یہاں کام کر رہی ہیں ان کو ون ٹائم ڈسپنسیشن کر کے ان کو سب کو ایبزارب کر دیا ہے۔ جب ایبزاربشن ہو جائے گی تو پھر پینشن یہاں سے ملے گی۔ دیکھیں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، فیملی بانڈ کو سٹرانگ رکھنا بنیادی چیز ہے۔ آپ نے جب کام کرانا ہے تو یہ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم جو میاں بیوی ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک ہی جگہ پہ نوکری کرنی چاہیے، ان کو ایبزاربشن ملنی چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی ورکنگ ہو رہی ہے، میں ہوپ فل ہوں کہ اس میں انشاءاللہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ بہت شکریہ جناب شعیب شاہین صاحب۔